ایک روز کا ذکر ہے کہ شہزادی گل صنوبر اپنے محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں بھی کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ پرندہ انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ شہزادی گل صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، بیٹا میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں ایسے پرندے ضرور ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی انتظار ہی کرتی رہی مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہ آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی گل صنوبر کو دیے مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ دونوں کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند دنوں میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لے آئے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات جب اس نے ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خبرگیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں کہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی اس عجیب و غریب پرندے کو پرستان سے پکڑ کر لائے گا اسے بہت سی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے یہ اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سارے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی بہت پرخطر تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار درندے بھی تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے۔ کچھ لوگ جنگلوں میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار گئے، غرض کوئی بھی اس پرندے کو پرستان سے لے کر نہ آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اس پرندے کو وہاں سے ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو جلد سے جلد لے کر آئیں کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پرخطر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا لہٰذا وہ بہت مغرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں فروخت کرو۔ یار تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا اور مسکراتے ہوئے بولا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو۔ ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھے ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہی تو ہمارے ملک میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔
اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہی ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر برا وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو جائے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے تھے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں تھے جہاں بڑے بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ او بوڑھے شخص، تمہارا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ سلیم نے غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف گرا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ اس کو گرتا دیکھ کر اس کی بیوی چیخ چیخ کر دہائیاں دینے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کو زمین پر سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کر رہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، برا ہو اس بدبخت کا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں اسے کبھی اپنی مدد کے لیے نہ بلاتا۔ اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تھک گئے ہیں، بھوک سے بھی برا حال ہے۔ گھر پہنچیں تو کھانا کھائیں اور آرام بھی کریں۔ تمہارے پاس گھوڑا بھی ہے، تمہاری مہربانی ہوگی کہ اگر تم ہمیں گھر تک چھوڑ آؤ۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دے دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کرایا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز ان دونوں کے گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان دونوں میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر ہی ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر کرنا یوں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ شہریار نے ان کی بات مان لی۔ رات کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اب نوجوان تم بتاؤ، تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے تھے؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے حاصل کر کے واپس جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر دے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر ان کو وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے پر خطرات بہت ہیں اور اس کا راستہ بھی طویل ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے۔ اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو وہاں 1 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اسے دیے اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اس کی تلاش میں انسانی بستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ اس کی خوشبو ان پرندوں کو تمہاری طرف ضرور متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ شہریار نے تمام امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا۔ ایک لمبی پگڈنڈی تھی جس کے دونوں اطراف ہری بھری گھاس تھی، کہیں کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف اسے بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین پریاں رنگ برنگے لباس پہنے ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ پری ذات بازاروں میں گھوم پھر رہے تھے اور مختلف اشیاء کی خریداری بھی کر رہے تھے۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سارے پریزادوں کا جھمکٹا دیکھا۔ وہ قریب گیا تو پتہ چلا وہاں 2 دیووں کی کشتی ہو رہی تھی۔
اور وہ سب ان دیو کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ دیو کی کشتی دیکھے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھیں تاکہ اسے پرندے نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں پر چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو انسانی زبان میں باتیں کرتا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرودوں کی کاشیں نکال کر ایک کپڑا بچھا کر اس پر رکھ دیں۔ امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے وہاں پر موجود تھے سب آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھائی پرندوں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر اس کی بات کا کوئی جواب نہ ملا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو انسانی آواز میں باتیں کر سکے۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئیں تو وہ سب خوشی سے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہری پرندہ پھڑپڑاتا ہوا آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ شہریار اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پیلا پیلا نرم گدیلا امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھ دیا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں جانا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کر ہی دی۔ کیوں نہیں، پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہاں تو امرودوں کے بھی بہت سے باغ ہیں۔ مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں قید کر کے تو نہیں رکھو گے؟ مجھے پنجرے میں قید ہو کر رہنا بالکل پسند نہیں۔ میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو گئی ہے۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اسی شہزادی کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں قید نہ کرے۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں۔ میں شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے۔ میں بخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس نے دور سے سلیم کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کا جسم دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہو رہے تھے۔ اس کا گھوڑا بھی نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے اس نے پرخطر راستے کا انتخاب کیا تھا، جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا کہ وہ بہت پرخطر راستہ ہے، اس پر نہ جانا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کے لالچ میں آ کر اس سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرستان کے راستے میں بہت خطرات تھے۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کو ان کے گاؤں تک پہنچا دیا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، وہ پرندہ آخر کہاں ہے؟ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سنہری پرندہ ان کے سروں پر اڑ رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے چلا کر کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھا تو بولا، اگر میں ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتا تو مجھے بھی بولنے والا پرندہ ضرور مل جاتا اور شہزادی کے پاس ایسے 2 پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی راہ پر چل پڑا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہری پرندے کو دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا
شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ سنہری پرندے کو کبھی قید نہ کرے گی۔ شہزادی صنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی بہادری اور ہمت کی بہت داد دی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہ جانے دیا اور شاہی مہمان خانے میں اسے ٹھہرایا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دیں۔ شہریار نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں والا تھیلا گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی صنوبر اپنے سنہری پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا۔ وہ اپنا گھوڑا بہت تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس گاؤں کی طرف چل پڑا جہاں وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے، جن کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو بیچارہ بوڑھا بیمار پڑا تھا اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہ جا سکا تھا۔ ایسے میں شہریار کی دی ہوئی رقم ان کے بہت کام آئی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی اور بادشاہ کی دی ہوئی اشرفیوں میں سے آدھی اشرفیاں انہیں دیتے ہوئے بولا، آدھے انعام کے آپ بھی حقدار ہیں۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو وہ پرندہ مجھے کبھی نہ ملتا۔ اتنی بہت ساری اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا خزانہ ان کے حوالے کیا۔ اس کے ماں باپ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا تھا اور انعام کا آدھا حصہ بھی انہیں دیا تھا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار کر لیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیا اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمکنے لگا۔ یوں ایک لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگا۔